الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن ہم نے بالکل ابتدائی قرآن سے شروع کیا تھا اور آج الحمدللہ رب العالمین ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 تک، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے بنی اسرائیل، جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم جب تک اللہ کو صاف واضح نہ دیکھ لیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، پھر یکا یک تم کو ایک بجلی کی کڑک نے آ لیا اور تم سب کچھ دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تم کو موت کے آ جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم احسان مندی اور شکر گزاری کی طرف پلٹ آؤ۔ ناظرین کرام، ایک تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بنی اسرائیل کے چند گستاخوں کی طرف سے اس گستاخی کا تذکرہ کیا ہے جو انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے سرفراز کیا تھا اور حضرت موسیٰ نے تورات اپنی قوم کے سامنے پیش کی تھی، تو ان لوگوں نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ ہم ایسے ہی ماننے والے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم تو اس وقت مانیں گے جب اللہ خود ہمارے سامنے آ کر یہ نہ کہہ دے کہ یہ میں نے موسیٰ پر کتاب نازل کی ہے۔ ناظرین کرام، انوکھا مطالبہ تھا، انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند، کہ اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ ناظرین کرام، ان دو آنکھوں سے جو انسان کو اللہ نے عطا کی ہیں، کس طرح سے اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ انسانی آنکھ جو ہے یہ تو صرف سامنے دیکھ سکتی ہے، اللہ تو ہر سمت میں ہے، ہر طرف ہے، اللہ تو آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، خلاؤں کی وسعتوں میں بھی ہے، سمندر کی زمین کی گہرائیوں میں بھی ہے، اللہ کے وجود کا پرتو۔ لیکن کیسے ممکن ہے کہ انسان جو صرف دو آنکھوں سے سامنے دیکھ سکتا ہے وہ اللہ کی تجلی کا نظارہ کر لے؟ امپاسبل ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، جو آج بھی ایک جدید ذہن کا سوال ہے کہ اللہ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ تو خالق ہے، اس کی تو مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ان کو مانتے ہیں، ان کے وجود کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی تخلیقات ہیں۔ مثلا ناظرین کرام، ہوا جس سے ہم سانس لیتے ہیں یہ اللہ کی تخلیق ہے، انسانی زندگی کی سروائیول کے لیے ایک لازمی جزو ہے اس کی زندگی کا، لیکن کون آج دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے ہوا کو دیکھا ہے؟ ہم ہوا کو محسوس کرتے ہیں۔ روح جس سے میں ناظرین کرام بول بھی رہا ہوں، ہاتھ بھی ہلا رہا ہوں، آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، میرے اندر جس میں روح ہے تو میں بات کر رہا ہوں، جب یہ روح نکلتی ہے تو کس کا دعویٰ ہے کہ میں نے روح جاتے ہوئے دیکھی ہے؟ آج تک کسی نے روح کو نہیں دیکھا، لیکن روح ہے تو انسانی زندگی کی بقا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، ہم جن کو انگریزی میں ایبسٹریکٹ ناؤنز کہتے ہیں کہ جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں دیکھ نہیں سکتے، مثلا آواز آپ سن رہے ہیں دیکھ نہیں سکتے، محبت ہم محسوس کرتے ہیں دیکھ نہیں سکتے، نفرت ہم محسوس کرتے ہیں دیکھ نہیں سکتے، نصیحت ہم محسوس کر سکتے ہیں دیکھ نہیں سکتے، ہدایت ہم محسوس کر سکتے ہیں دیکھ نہیں سکتے، خوشی، غم، افسردگی ہم محسوس کر سکتے ہیں دیکھ نہیں سکتے۔ یہ تمام کیفیات اللہ کی تخلیق کردہ ہیں، تو پھر اس خالق کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، بنی اسرائیل کے چند گستاخوں نے جب یہ مطالبہ کیا حضرت موسیٰ سے، تو پھر اللہ رب العزت کا اس کے جواب میں کیا رد عمل ہوا، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے پروگرام صدائے قرآن میں۔
اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام میری درخواست پر آج پھر ہمارے مہمان ہیں ماشاءاللہ قادر الکلام ہیں، آپ مفتی ہیں، حافظ القرآن ہیں، قاری القرآن ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، آپ ادیب بھی ہیں، ناظرین کرام علم کا ماشاءاللہ ایک بہتا دریا ہیں، جناب ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، جزاک اللہ ایک ڈاکٹر مرتبہ صاحب۔ پھر آپ تشریف لائے، میری درخواست کو آپ نے قبول کیا، میں بہت شکر گزار۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب میں نے روک لیا تھا کل جناب عمر شہزاد ایڈوکیٹ کو، جو کہ ڈسکا سے تشریف لائے تھے ہمارے پروگرام میں نے کہا ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام کی زینت بنیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم ان سے پروگرام کے آخر میں پھر کلام سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ کہ آپ ایک دن رک گئے ہمارے پروگرام کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے مقدمہ سامنے رکھا جی کہ جب حضرت موسیٰ کو تورات ملی اور انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی تو انہوں نے انوکھا مطالبہ کر دیا، ہم تو اس وقت مانیں گے جب اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ جی ایک تو اس پہ بھی گفتگو فرمائیے کہ آج بھی منکرین خدا یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اس کا بھی جواب آپ دیجئے نوجوان نسل کو اور جدید ذہن رکھنے والی نسل کو، جی اور اس وقت اللہ رب العزت کا جی ان کے اس مطالبے پر رد عمل کیا ہوا وہ بھی ارشاد فرمائیے۔ ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ منکرین کا جو اعتراض ہے کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اس کا جواب تو ماشاءاللہ آپ نے خود ہی ڈیٹیل سے دے دیا۔ محبت ہے تو نظر کیوں نہیں آتی، نفرت ہے تو نظر کیوں نہیں آتی، آواز ہے تو نظر کیوں نہیں آتی، موت ہے تو نظر کیوں نہیں آتی۔ 15 کروڑ دے کے بندے نے اور کوئی اس کا انکار بھی نہیں کرتا۔ 15 کروڑ دے کے بندے نے موت خرید لی باپ بیٹے نے، تو نظر کیوں نہیں آ رہی تھی موت؟ یہ تو بات ہی نہیں ہوئی۔ اصل بات یہ ہے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں بندہ دلیل کے زور پر مجھے کون مانتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے، بہت سی چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے لیکن دلیل کے زور پر ہم مانتے ہیں۔ میں نے امریکہ نہیں دیکھا لیکن دلیل کا زور اتنا میں کہتا ہوں امریکہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ دنیا کی اکثریت سائنسی ایجادات کو نہیں جانتی، دلیل کے زور پہ مانتی ہے۔ بالکل۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو براہ راست نہیں دیکھا، آپ کا دیدار نہیں کیا، لیکن دلیل کے زور پر اللہ خود کو منواتا ہے۔ واہ۔ اور یہ متقین کی ڈاکٹر صاحب پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، جی کہ مومن ہے وہ جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے، بن سمجھے نہیں، بن دیکھے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن دلیل کے زور پہ مانتے ہیں کہ اللہ ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتی، تو اتنی سسٹمیٹک جو کائنات ہے وہ خود بخود بن گئی، خود بخود چل رہی ہے، خود بخود اتفاقی حادثہ ہو گیا، اتفاقی دھماکہ ہو گیا، نیوٹران پروٹون آپس میں ملے، امائنو ایسڈ بن گیا، اور برقی شرارے ہائیڈروجن نائٹروجن سارے ملے، امائنو ایسڈ بن گیا، اس کے بعد انسان بن گیا۔ یہ سارے اتفاقات کا نتیجہ ہے۔ اچانک اتفاق کی شکل میں یہی جو سورج مغرب سے کیوں طلوع نہیں ہوتا، جی جی، مشرق میں غروب کیوں نہیں ہوتا، یہ تو بات ہی نہیں ہوئی نا۔ اور اس پہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اجازت سے میں عرض کروں کہ جو کہتے ہیں کہ اتفاق سے بن گئی، اتفاق ایک مرتبہ ہوتا ہے، یہ میرے ہاتھ سے ایک مرتبہ گر گیا، اب بار بار تو نہیں گرے گا۔ جی جی، روز دن اور رات بدل رہے ہیں، روز سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، طلوع غروب کے اپنے اپنے مقامات ہیں اور اتنا سسٹمیٹک ہے کہ ہم پورے سال کا نقشہ سامنے رکھ دیتے ہیں جی اور اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ صحیح۔ یہ نظام خود بتاتا ہے ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں ایک نشانی موجود ہے، وہ چیز بتاتی ہے کہ صرف اللہ نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ دیدار الہی ممکن ہے کہ نہیں، دیکھیں جی دیدار الہی عقلاً ممکن ہے، اس دنیا میں بھی عقلاً ممکن تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارینی انظر الیک، کہ اللہ اپنے آپ کو مجھے دکھا دے، میں دیکھ لوں آپ کو۔ اگر عقلاً ممکن نہ ہوتا تو یہ نبی کی شان کے خلاف تھا کہ جو چیز عقلاً ممکن نہیں نبی اس کے بارے میں سوال کریں۔ چونکہ شرعاً ممکن نہیں تھا، روک دیا گیا کہ اس دنیا میں دیدار نہیں ہوگا۔ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اہل اسلام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ دنیا میں تو یہ آنکھیں دیدار نہیں کر سکتی، لیکن یہی آنکھیں انشاءاللہ جنت میں اللہ کا دیدار کریں گی، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس بات کو ضرور یاد رکھیے گا،
عقلاً اللہ کا دیدار اس دنیا میں بھی ممکن ہے، تبھی اور جبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ میں آپ کو دیکھ لوں۔ اگر عقلاً ممکن نہ ہوتا تو کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام درخواست نہ کرتے، لیکن شرعاً ممکن نہیں تھا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی کہ اگر یہ پہاڑ اپنے مقام پر قائم رہے، میری تجلی برداشت کر سکے تو پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا جی؟ صحیح۔ تو یہ تو یہاں ممکن نہیں تھا۔ اور ایک اور بات پہ میں اس پہ کرنا چاہوں گا، اسی پہ جی جی انہوں نے کہا جی ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہی کام تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک پر عذاب نازل ہو گیا اور ایک نبی ہے۔ بہت بڑا سوال ہے۔ جی ٹھیک ہے نا جی؟ اب اس کا جواب یہ جو خود قرآن کے الفاظ اور اسلوب بتاتے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھنا چاہا، مکالمے کے بعد شرف زیارت بھی چاہی، ٹھیک ہے جی، یہ تمنا تھی، شوق تھا، ایمان کا ولولہ اور جذبہ تھا، اور جو امت نے دیکھنا چاہا وہ ایمان کی شرط پر دیکھنا چاہا۔ ہم ایمان تب لائیں گے جب دیکھ لیں۔ اور موسیٰ تو ایمان لا چکے تھے، جی جی وہ تو ایمان میں حلاوت چاہ رہے تھے، جی، ایمان میں مزید حلاوت چاہ رہے تھے، اور یہ ایمان کی شرط بتا رہے تھے۔ جنہوں نے شرط بنائی، کیا کہتے ہیں ان کو، اللہ تعالیٰ نے وہی ڈھیر کر دیا تھوڑی دیر کے لیے، دوبارہ اٹھا کہ اگر تم نے اس شرط پہ ہی مجھے ماننا ہے تو پھر جاؤ۔ تو یہ لو، اور وہ موسیٰ نبی تھے، جی جی، وہ ایمان انہوں نے میں شرط حلاوت نہیں چاہتے لگائی تھے۔ تھی، سبحان اللہ۔ وہ تو چونکہ شرف مکالمہ سے فیضیاب ہوئے تھے، مزید آگے بڑھتے ہوئے شرف زیارت بھی چاہیے۔ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے بڑے پیارے انداز میں قدرت دکھاتے ہوئے منع کر دی کہ یہ شرف زیارت یہاں نہیں ملے گا، یہ شرف زیارت سے مشرف آپ جنت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب اس کی تھوڑی سی مزید اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت فرما دیں کہ آپ نے کہا کہ شرعاً تو ممکن نہیں ہے جی جی اللہ کی زیارت، جی، لیکن عقلاً ممکن ہے، جی اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کے بارے میں کیا کہا تھا، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ جب کہا جی لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تو باز نہ آئے نا اپنی اس دعوت سے اور غیر اللہ کی پوجا پاٹ سے ہمیں روکنے سے، تو میں تمہیں سنسار کر کے رکھ دوں۔ گھر سے نکال دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، مشرک کی بخشش عقلاً ممکن ہے، تبھی جبھی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کے بارے میں مغفرت کا وعدہ کر لیا، لیکن شرعاً ممکن نہیں تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا۔ اچھا، ہاں جی، یہی وجہ کہ پھر سورہ ممتحنہ میں کہہ دیا گیا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم کی پوری زندگی تم لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، لیکن ایک بات، الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، مگر ابراہیم نے جو اپنے باپ کے بارے میں یہ کہا تھا نا کہ میں تمہارے لیے آپ کے لیے استغفار کروں گا، اس سلسلے میں تم نے میرے بندے ابراہیم کی پیروی نہیں کرنی۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو میں وقفہ لے لوں اور اس کے بعد میں دوبارہ آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ نے کہا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم نہیں تھا، نبی ہو کر بھی؟ ہاں، کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی پر جب تک وحی نہیں اترتی وہ احکام کی تفصیلات سے بے خبر ہوتا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، آج بھی بہت اہم گفتگو ہے، جناب ڈاکٹر خلیق الرحمان فرما رہے ہیں، اور وقفے میں ہم جاتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، پروگرام صدائے قرآن ہے، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 تک، جس میں ماشاءاللہ صدائے قرآن دے رہے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان۔ ڈاکٹر صاحب میں وقفے سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ عقلاً آپ نے کہا تھا کہ دیدار الہی دنیا میں ممکن ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی تھوڑی سی مزید بھی آپ وضاحت فرما دیں، شرع ممکن نہیں ہے، عقلاً ممکن ہے، کیسے؟ ایک تو میں نے آپ کو مثال دی تھی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ مشرک کی بخشش عقلاً ممکن ہے، شرعاً ممکن نہیں، اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی درخواست کی تھی جو قبول نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اب عقلاً ممکن ہے، شرعاً ممکن نہیں، اس کی اب میں تھوڑی سی اسی جملے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی وضاحت کرنا چاہوں تو یہ دیکھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ
کہ میری اور آپ کی آنکھ کو طاقت دے دے ہم اس کا دیدار کر سکے دنیا کے اندر؟ عقل کے خلاف تو نہیں ہے نا؟ جس اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ پاؤں دیے ہیں اور میں دیکھ سکتا ہوں، اور صحابہ اپنے نبی کو دیکھ سکتے تھے اتنے بڑے مرتبے پر ہوتے ہوئے، تو جہاں جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو اتنی طاقت بھی دیتے کہ ہم اللہ کا دیدار کر سکتے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تجلی اگر یہ برداشت کر سکے تو بھی برداشت کر لے گا، مجھے دیکھ لے گا۔ صحیح۔ تو صاف بتا دیا کہ میں نے وہ طاقت آپ کو دی نہیں کہ آپ برداشت کر سکیں، اللہ دی ہوتی تو برداشت کرتے۔ اسی طرح پہاڑ کو وہ طاقت دی نہیں کہ وہ تجلیات رب کو برداشت کر سکے، اور آج کسی انسان کو یہ طاقت دی ہی نہیں اللہ دی نے۔ ہی نہیں اللہ نے، اور دی ہو تو ممکن ہے، اور اللہ نے دی کیا نہیں۔ بات ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی اس کی جی جی، اچھا ہوا چونکہ بتایا۔ آخرت ہے جی جی، تو آخرت میں تو اس کے قوانین ہی کچھ اور ہیں، وہاں تو سب سے بڑی نعمت ہی اللہ کا دیدار ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہاں میں اس پہ آنا تھا کہ جنت میں جو اللہ کا وعدہ ہے جی جی، کہ مومنین میرا دیدار کریں گے اور جی میں جی، کرواؤں گا، جی جی۔ اس دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اس دیدار کا عالم نبی علیہ السلام نے اپنے ایک فرمان میں بتا دیے، تم اللہ کو ایسا دیکھے گا تم جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اچھا، لیکن احاطہ نہیں ہو سکے گا۔ ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں نا تو آپ میرا احاطہ کر رہے ہیں، میں آپ کا احاطہ کر رہا ہوں، صحیح۔ ہمیں ایک دوسرے کی کنوں کا حقیقت کا ایک پتہ چل جاتا ہے، یار یہ انسان ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ہیں، اور ایک دائرے میں دخال۔ چیز، ہاں جی، یعنی میں محیط ہو گیا آپ محاط ہو گئے، اور آپ محیط ہو گئے میں محاط ہو گیا۔ اللہ کے بارے میں ایسا نہیں ہوگا، اللہ کا دیدار ضرور ہوگا، بس دیدار ہی ہوگا جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، حقیقت کا گہراؤ نہیں ہو سکے گا، وہاں وگرنہ اللہ محیط نہیں رہا، محاط ہو گیا۔ صحیح۔ اور اللہ کی شان ہے وہ گہرا ڈالتا ہے، گہرے میں آتا نہیں ہے۔ آہا، واہ واہ، دیدار نصیب ہوگا لیکن اللہ کی حقیقت پھر بھی پردے غیب میں رہے گی۔ صحیح۔ اس کی صفات سے ہم اس کو پہچانیں گے، اس کی نعمتوں سے ہم اس کی قدر کریں گے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے گا ہم اسی کو دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا صحیح۔ دیدار بھی۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا ابھی کہ عقلاً ممکن ہے اگر اللہ انسان کو یہ طاقت دے دے جی، تو ممکن ہے، جی لیکن اللہ نے انسان کو یہ طاقت دی ہی نہیں، بلکہ سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو قابلیت اور جینیس صلاحیت دی ہے اس کا ابھی صرف اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا صرف 7.5% استعمال ہوا ہے، اور 7.5% سے بھی کیا کیا انقلاب برپا ہو گئے جی جی کہ کئی ٹن لوہا ہوا میں اٹھتا جاتا ہے، جی جی، ایسا ہی ہے، اور جو پانی پہ کھڑا رہتا ہے، پانی پہ کھڑا رہتا ہے، اور مچھلی کی طرح وہ تزن بھی ہو جاتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اور کیا یہ آج سے 25-30 سال پہلے ممکن تھا کہ اگر کوئی بات کرتا کہ جی ہم ادھر سے 4 لفظ ٹائپ کریں گے اسی وقت امریکہ پہنچ جائیں گے؟ جی جی، آج ممکن ہو گیا۔ بالکل ممکن۔ اور جس ٹیلی فون کو ہم جو پہلے لینڈ لائن ہوتا تھا، تار ہوتی تھی، آج کچھ بھی نہیں ہے، پوری دنیا ہمارے پاس ہے، ممکن ہو گیا جی نا بالکل۔ سائنس سے۔ تو ابھی 7.5% سے یہ سارے انقلابات آئے ہیں، جی اور جنت میں مجھے یقین ہے کہ اللہ کی دی ہوئی یہ جینیس، یہ ذہانت 100% کام کرے گی، پتہ نہیں پھر بھی کہاں اس کی تجلیات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ احاطہ نہیں ہو سکتا، احاطہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب جو آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا نا کہ عقلاً ممکن ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں اس سوال کا بھی جواب آ گیا کہ ایک آج منکر خدا ہے، ایتھیسٹ ہے، جی اور اس کو ہم نے خدا کے وجود کی اگر دلائل دینے ہوں تو صرف ضروری نہیں کہ خدا دکھا کر ہی اس کے وجود کے دلائل دیے جا سکیں، جی جی، اللہ کی ذات کو محسوس کرا کے بھی تو اس کے دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ محسوس ہر بندہ کر لیتا ہے، جی۔ ہر بندہ کر لیتا ہاں ہے، جی۔ اس کے اندر اللہ ضرور بولتا ہے۔ انفس و آفاق میں۔ جی جی، حضرت اکرمہ کیسے ایمان لائے تھے؟ ابو جہل کے بیٹے رضی اللہ عنہ، اور باپ ابو جہل، اپن دادا کر لیں، باپ ابو جہل اور بیٹا جنتی، اللہ فتح مکہ ہوا، بھاگ کے چلے گئے، اور جب طوفان میں کشتی پھنسی سب نے اللہ کو ہی پکارنا شروع کر دیا، مشرکین نے کہا جب اس خطرناک وقت میں صرف اللہ کو پکارنا ہی ہے تو پھر تو محمد ٹھیک کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے اسی وقت وعدہ کر لیا تھا، اللہ مجھے اس سے نجات دے دے، میں نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کے اسلام کو قبول کر لوں گا۔ پھر ایسے ہی ہوا، جی، مسلمان ہوئے۔ اور آج بھی اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے، بلکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہی تو تعلیمات ہیں کہ اللہ کو محسوس کرنا ہے تو انفس و آفاق میں غور کرو۔ سورہ زاریات میں نا وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، جس طرح تم بات کر رہے ہو نا، اور تمہیں یقین ہے کہ تم بات کر رہے ہو،
کیا فورب السماء والارض، ارض و سما کی قسم، اسی طرح یہ باتیں بھی حق ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح ہی تو بندہ ذرا سا غیر جانبدار ہونے کی ضرورت ہے، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے یہ جملے کی میں شدید مخالفت کرتا ہوں. ڈھونڈنے سے بھی اللہ ہی مل جاتا ہے. جو کہتا ہے تو میں برجستہ کہتا ہوں اللہ کو ڈھونڈنا کہاں پڑتا ہے، اللہ کو تو ڈھونڈنا پڑتا ہی نہیں. ہاں وہ تو ایسی غلط محاورہ بنا ہوا ہے. جی اللہ کو ڈھونڈنا پڑتا ہی نہیں. جی دو گندے قطروں کے ملاپ سے کیسے اچھے انسان اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ڈاکٹر صاحب جیسے، ہم جیسے انسان بھی سامنے آ گئے. دو گندے قطروں کے ملاپ سے ایک پاکیزہ انسان ایسا آ گیا کہ اس دو قطروں سے اسے گن آ رہی ہوتی ہے. اللہ چاہتا تو یہ ثبوتہ انسان اسی طرح پیدا ہوتا، فصلوں کی شکل میں پیدا ہوتا. کبھی کبھی میں کہتا ہوں سب سے آپ یہ دیکھیں کہ ہماری نباتات ہیں، جمادات ہیں، وہ اس طریقے سے پیدا نہیں ہوئے جتنے ہم ایک اس طریقے سے پیدا ہوں کہ ہمیں گھن آنے لگتی ہے. ہاں جی آپ کو گائے کے گوبر سے اس طرح گن نہیں آتی جس طرح انسان کے گوبر سے گن آتی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. اور اسی گائے اور بھینس کے بیچ میں سے جو دودھ کی دھاریں جی نکال اسی طرح نباتات کیسے نکلتے ہیں، وہ گن نہیں آتی وہاں، لیکن انسان کیسے آتا ہے، پھر 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تیرتا رہتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ اللہ کیا دکھا رہا ہے؟ اللہ یہی تو کہتا ہے کہ بندہ اپنی اوقات پہچانتا نہیں، میرے ساتھ جھگڑا شروع کر دیتا. ہاں جی یہ تو سورہ یاسین کے اندر بھی ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ اولم يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، انسان یہ دیکھتا نہیں ہے کہ میں نے اس کو نطفے سے پیدا کیا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. کتنا جھگڑالو بن گیا. ہاں دیکھو اپنی پیچھے بھول گیا کہ پیدا کیسے ہوا ہے، وہ جھگڑا کرنا شروع کر دیا. بالکل ڈاکٹر صاحب. پھر یہ ہم مظاہر کائنات کو دیکھیں، کس کے قبضہ قدرت میں ہے کہ کبھی دن اور رات کے بدلنے میں 1 گھنٹہ تاخیر کر دے، سورج کو 1 انچ نیچے لے آئے، 1 انچ اوپر لے جائے. یہ سارا کچھ اسی کے قبضے میں. اللہ کو سمجھنے کا سب سے بڑا ذریعہ اپنی ذات اور پوری کائنات ہے. اس لیے ڈاکٹر صاحب آپ تو ماشاءاللہ صدائے قرآن کو لے کے چل رہے ہیں. قرآن کریم میں سب سے زیادہ دلائل عقلی دلائل ہیں. جی اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو دلائل کی بھرمار کی ہے نا، وہ عقلی دلائل کی ہے. بالکل. آج میں بلکہ اپنی یونیورسٹی میں بھی لیکچر کے دوران ختم نبوت کا موضوع تھا، تو کیٹیگوریکلی تو اسٹیٹمنٹل آرڈر میں تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ تو اسٹیٹمنٹل آرڈر میں کہہ دیا نا. بالکل. لیکن عقلی طور پر ختم نبوت کے دلائل 100 سے زیادہ ہیں قرآن کریم میں. قرآن کریم کے ایک طرف سورہ فاتحہ ہے، دوسرے صفحے پہ ختم نبوت کی دلیل ہے. بے شک بے شک. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور قوم اسمبلی میں پھر یہی دلیل دی گئی تھی. جی یہ بھی ایک پوری روداد ہے. ہاں جی. جب خاتم النبیین پڑھا گیا اور مرزا ناصر کھڑا ہو گیا اور اس سے کہا جی خاتم النبیین کی یہ معنی ہے، پھر ایک کہنے سابق وزیر اعظم جو اب فوت ہو چکے ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ مولانا یہ آیت تو ڈسپیوٹڈ ہو گئی. تو مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے فوراً یہ آیت پڑھ دی تھی. اب بتاؤ ڈسپیوٹڈ ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون ما انزل الیک وما انزل من قبلک. کہاں ہے وما انزل من بعدک؟ ڈاکٹر صاحب ختم نبوت نام ہی اس کا ہے کہ وہی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. یس. آج بھی جو طبقہ یہ اگر کہتا ہے اور کہتے ہیں بعض لوگ کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے تو وہ ختم نبوت کے منکر ہیں. جی جی. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. بات ہی. اور پھر کتنی لاجیکل دلیل ہے. دنیا نے ختم ہونا ہے، انسانوں نے ختم ہونا ہے. لامالہ انسانوں کو جو سمجھانے کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری ہوا تھا اس نے بھی ختم ہونا ہے. بالکل. انسانیت کا آغاز تھا، گزر گیا. درمیانی مرحلہ بھی گزر گیا. انسانیت اس وقت اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قیامت قریب ہو چکی. کیوں؟ شق کے قمر ہو چکا. جب قیامت قریب آ گئی، انسانیت اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، اس کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ نبوت بھی اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو جائے. تو نبوت اپنے آخری مرحلے میں محمد رسول اللہ پہ داخل ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ ساری عقلی دلائل. جی بالکل. کلام اللہ میں عقلی بالکل دلائل ہیں. بالکل. قرآن کریم کے دوسرے صفحے پہ یہ عقلی دلیل ہے. پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 جو ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، یہ عقلی دلیل ہے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 یہ عقلی دلیل ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ عقلی دلیل ہے.
تو اللہ نے عقلی دلائل کلام اللہ میں زیادہ دی ہے، بے شک اپنے وجود کی بات ہو یا کائنات کے مظاہر کی بات ہو اس کی بھی۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہے، وجود باری تعالیٰ پر گفتگو ہو رہی ہے۔ جناب ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان ماشاءاللہ آج ہمارے مہمان ہیں۔ وقفہ ہے پروگرام میں، اور ایک مرتبہ پھر ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی والہانہ محبت اور وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے ہم درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، پروگرام صدائے قرآن ہے، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 تک، جس میں ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے ہیں ہمارے مہمان جناب ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان۔ ڈاکٹر صاحب، وہ جو سائقہ جس کا تذکرہ ہے آج کے سبق میں کہ موسیٰ کی قوم کی طرف ایک بجلی کی کڑک آئی جس کو وہ برداشت نہیں کر سکے تھے، وہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب تم نے موسیٰ سے یہ مطالبہ کیا، ہمارے بندے نبی سے، کہ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو علانیہ دیکھنا لیں سامنے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تم میں صاعقہ نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ بھی رہے تھے۔ اب کیا مطلب؟ صاعقہ اصل میں انتم تنظرون، یہ بھی بتائیے یہ صیغہ کس کی طرف ہے؟ جی اب یہ فاخذت الصاعقہ، صاعقہ کیا ہے؟ یہ قرآن تفاسیر میں آتا ہے صیحۃ سماویہ، آسمانی چیخ۔ اچھا، دھماکہ، بلکہ دھماکہ اچھا لفظ نہیں لگتا مجھے، صیحہ عربی میں کہتے ہیں چیخ کو، اس چیخ کے اندر وحشت زیادہ ہوتی ہے، گڑگڑاہٹ نہیں، گڑگڑاہٹ بھی نہیں، چیخ۔ اچھا، چیخ سے بندے کے دل پھٹ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ایک تو یہ چیخ کے لیے آ گیا، دوسرا جب دھماکہ کوئی ہوتا ہے تو اس کے اندر بجلی بھی ہوتی ہے، تو یہ بجلی کے لیے بھی استعمال ہو گیا۔ عام طور پر ہمارے مترجمین نے یہاں بجلی کا لفظ استعمال کیا، اسی لیے کیا ہے، تو ان کو بجلی کی کڑک نے بھی پکڑ لیا اور اوپر سے چیخ بھی آ گئی۔ اور قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ رجفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 میں، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جب موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 لوگوں کو لے گئے اوپر دیدار کیا کہتے ہیں کلام الہی سے سنوانے کے لیے، کلام الہی سننے کے بعد انہوں نے کہہ دیا اب دیدار بھی کرنا ہے، پیچھے پڑ گئے، یہ اسی کا ذکر ہے۔ تو وہاں یہ کہ انہیں کس نے پکڑ لیا؟ رجفہ نے، زلزلے نے۔ تو کیا مطلب ہوگی؟ ایک جگہ رجفہ ہے، دوسری جگہ صاعقہ ہے، کہیں بجلی ہے، کہیں کیا کہتے ہیں دھماکہ ہے، چیخ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ نیچے سے زلزلہ آیا، اوپر سے کڑک آئی، بجلی آئی، تباہی پھر گئی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ساری چیزیں بے وقت جمع ہو جاتی ہیں۔ صیحہ کے اندر بجلی بھی آ گئی، کڑک اور دھماکہ بھی آ گیا، اور ساتھ ہی رجفہ جو سورۃ الاعراف میں استعمال ہوا ہے وہ بھی اس سے ٹکراتا نہیں ہے، بلکہ زلزلہ بھی آ گیا۔ اچھا، ٹھیک ہے نا جی؟ جیسے اب ترکی میں زلزلہ آیا تھا، بارش ہو رہی تھی، زلزلہ بھی، اب آپ دیکھیں نا بجلی کی کڑک بھی ہوتی ہے، اوپر سے زلزلے بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کی توہین اتنا خطرناک ترین مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات ہلا دی اس کے لیے۔ شاید دوسرا سوال آپ نے کیا تھا؟ ہاں نہیں، دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب پھر یہ ہے آج کے سبق میں کہ پھر ہم نے تم کو موت آ جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم۔ بعد موتکم۔ ڈاکٹر صاحب یہ موت تھی یا بے ہوشی تھی؟ اچھا، اور یہاں دو لفظ ہیں جی، جو ہم نے اپنے پہلے سوال میں بھی کہا تھا، وہ یہاں فٹ ہو رہی ہے جی، کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، وَأَنْتُمْ تنظرون، ہاں جی یہ ٹھیک تھا ہے نا جی؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم، نہیں لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ ہے یہاں، اور پہلے میں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ جب صاعقہ آئی تھی تو پہلے اس کا جواب دے دوں۔ وَأَنْتُمْ تنظرون کا صیغہ کس کی طرف ہے کہ تم دیکھ رہے تھے؟ جی، وہ یہ کہ جن پر عذاب آیا نا تو 1 بائی 1 آیا نا، جیسے جیسے آتا گیا بجلی گرتی گئی، وہ مرتی گئی، تو وہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے تھے، یعنی عذاب کے لپیٹ میں جو آ رہے تھے نا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے تھے کہ میں بھی آ رہا ہوں، میرا بھائی بھی آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے۔ ایک اب آپ نے سوال کی جو موت ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ تعالیٰ جب انہوں نے اتنی توہین کی کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، تو پھر بجلی کی کڑک آئی، زلزلہ آیا اور دھماکے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے،
اوپر سے بنی اسرائیل ایسی طبیعت کی قوم، اور ادھر سے 70 لے کے اوپر آئے ہوئے ہیں، ادھر مر کے واپس کیا لے کے جائیں گے؟ وہی ہے اللہ تعالیٰ پھر گر گڑا کے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یہ اللہ تعالیٰ، یہ پوری سورۃ الاعراف میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سن لی اور ان کو موت سے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بے ہوشی تھی کہ موت تھی؟ جی۔ وہی قرآن کا اٹل اصول، کیا ضرورت ہے مجازی معنی کی طرف جانے کی؟ موت کہا ہے نا، پھر موت ہی ہے، موت ہی ہے، ثم اور بعثناکم۔ اس کو اختیار ہے زندہ کرنے کا، اس نے کر دیا۔ اب ایک سوال اس پر ابھرتا ہے جی، کہ موت کے بعد تو زندگی نہیں ملتی، موت کے بعد تو بندہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، پھر تو دوبارہ لوٹتا نہیں۔ ہاں جی، وہ جب ابدی موت آتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عارضی موتیں بھی دی ہیں، یہ قرآن کریم میں نبی کو عارضی موت دی۔ ایک نبی بستی سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بستی کیسے دوبارہ آباد ہوگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا نظارہ دکھانے کے لیے ادھر انہی کو موت دے دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے نبی پر 100 سال موت طاری کی رکھی، یہ نہیں کہ بے ہوش ہوئے، 100 سال۔ ثم بعث، پھر انہوں نے اٹھایا، کہا قال کم لبثت، کتنی دیر رہے ہو میرے بندے؟ کہا لبثت یوما او بعض یوم، 1-2 دن۔ کہا قال بل لبثت 100 عام، 100 سال میرے نبی تم یہاں سوئے رہے ہو، تم پر موت رہی ہے، سوئے نہیں، تم ٹھہرے رہے ہو۔ بل لبثت 100 عام فانظر الى حمارک الى طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کی طرف، کھانا تو بالکل محفوظ، بالکل۔ جس سے محفوظ نہیں رہنا وہ محفوظ، جس سے تھوڑی دیر محفوظ رہنا اس کا ڈھانچہ بھی نہیں مل رہا۔ حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، کھوتا ختم ہوا تھا سارے کا سارا، سواری کا جانور تھا۔ تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عارضی موت بھی دیتا رہا ہے، ابدی موت کے بعد، ابدی موت کے بعد دوبارہ اس دنیا میں نہیں اٹھایا جائے گا، عارضی موت اللہ طاری کر کے اس دنیا میں اٹھاتے رہے ہیں، یہ دراصل اپنی قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے۔ اب چونکہ آخری امت آ چکی اور دلائل اور براہین مکمل ہو چکے، اب یہ نہیں کہا جا سکتا بندے پر عارضی موت آئی تھی تو دوبارہ کھڑا ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ماشاءاللہ، اتنی دلائل سے مزین آپ کی گفتگو، اور ہماری درخواست ہے کہ یہ پروگرام صدائے قرآن آپ کا اپنا پروگرام ہے، بے شک جی، آپ بالکل، اس میں تشریف لاتے رہیں گے۔ یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بلایا تو یقین کریں دیگر چینل والے بلاتے ہیں، اینکرز بھی ہوتے ہیں، میں ناشکری نہیں کرتا، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کا فون آیا نا تو میں چاہت سے آیا ہوں، سبحان اللہ، بہت چاہت سے شکریہ، آیا ہوں، میں نے محبت سے بلایا تھا۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان صاحب پھر بھی ہمارے پروگرام صدائے قرآن کی زینت بنتے رہیں گے، اور میں ان سے درخواست کرتا رہوں گا اور یہ قبول کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو میں ماشاءاللہ جو دلائل آج خاص طور پہ پروگرام میں وجود باری تعالیٰ پر دلائل، اور اس وقت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو گستاخوں نے یہ چاہا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا بڑا خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب دیا کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے کسی انسان کو، اپنی مخلوقات میں سے کسی کو یہ طاقت ہی نہیں دی کہ وہ اس کی تجلی کا نظارہ بھی کر سکے۔ ہاں، وعدہ ہے اللہ رب العزت کا کہ میں جنت میں اپنا دیدار کرواؤں گا، پھر بھی ہم اپنی ان آنکھوں سے احاطہ نہیں کر سکتے، اور ان آنکھوں سے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ احاطہ ہم یہاں کائنات میں سامنے کا تو کر سکتے ہیں، پیچھے کا نہیں کر سکتے۔ میں اکثر شعر پڑھا کرتا ہوں نا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، پھر بھی ان 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا، تو ان 2 آنکھوں سے ہم کتنا دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات تو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، اس پر اعتقاد، یقین اور ایمان رکھنا اور بالغیب رکھنا، یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہے اور یہی تقاضا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کرام، آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں، اور آخر میں اپنے ڈسکا سے مہمان جناب عمر شہزاد ایڈوکیٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔